الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے دین میں ہر طرح کے حالات کی رہنمائی موجود ہے، اور ہر طرح کے حالات اور ہر زمانوں میں اللہ کے دین کے رہنما امت اور مسلمانوں کے علماء ہوتے ہیں. علماء جو ہیں ان کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے تاریکی میں روشنی کی ہوتی ہے. تاریکی میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہر دور میں، تاریک دور میں جس طرح چراغ اور روشنی کی حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے، ایسے ہی علماء کی اہمیت ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں علماء جو ہیں یہ ہر زمانے کے چراغ ہوتے ہیں، زمانوں کے چراغ ہوتے ہیں علماء، اور ہر زمانے میں ایک عالم ہوتا ہے جو ان کے لیے چراغ کا کام لوگوں کے لیے کرتا ہے. جو قوم اور جو امت یا امت کا جو طبقہ اپنے علماء سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دے گا، اسے کبھی بھی صحیح رہنمائی نہیں ملے گی. یہ مسئلہ صرف اس ڈھنگ سے بھی سوچ لیں تو آسان ہو جائے گا کہ جن کے پاس علم ہے کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ علم جو ہے، یہ کتاب و سنت جو ہے، یہی اصل نور ہے. یہ نور پہنچے گا کیسے ہم تک اور آپ تک؟ ظاہر سی بات ہے یہ نور انہی سے پہنچے گا، اسی سورس سے پہنچے گا جن کے پاس اس کا علم ہے. تو جب علم علماء کے پاس ہے تو کتاب و سنت کا نور اور کتاب و سنت کی روشنی تو انہی کے تھرو ہی ملنے والی ہے. اس لیے دین کا علم اور دین کا نور، دین کی روشنی علماء سے ہٹ کر کے، علماء سے باہر جا کر کے نہیں مل سکتی. ایک عام آدمی، ایک عام ہماری دینی ماں بہن بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ جو علماء نہیں ہیں، جو کتاب و سنت کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، جن کو کتاب و سنت کی زبان، کتاب و سنت کے سمجھنے کے اصول اور ضابطے نہیں معلوم ہیں، اور جن کو امت علماء نہیں تسلیم کرتی، ان کو علماء مان لینا اور دین سیکھنے کا ان پر انحصار کرنا، ڈیپینڈ کرنا ان پر، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی معمولی چیز ہے، دین کے مقابل میں دنیا معمولی چیز ہے، یا دین ہمارا صحیح سالم رہے اس کے مقابل میں ہماری صحت صحیح سالم رہے، یہ معمولی چیز ہے.
لیکن ہم کسی نیم حکیم کو، نیم ڈاکٹر کو، کمزور ڈاکٹر کو ہم کبھی قبول نہیں کرتے، جس کے بارے میں ہمارے پاس یہ علم ہو کہ یہ آدمی پختہ نہیں ہے، یہ آدمی مضبوط اس کی ڈگریاں ہم دیکھتے ہیں، اس کی ڈگریاں کتنی ہیں، پڑھا سسٹم سے کس درجے تک پڑھا ہے اور کہاں کہاں پڑھا ہے، اس کے جو نظام ہے، ضابطے ہیں تعلیم کے، اس تعلیم کے مطابق اس نے میڈیکلی علم حاصل کیا ہے کہ نہیں حاصل کیا ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ کبھی ہم قبول نہیں کرتے ایسے ڈاکٹر کو ایز اے ڈاکٹر جس نے اسٹڈی کر کے مطلب ڈاکٹری کا کام شروع کیا ہو، ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے، یا سمجھدار آدمی اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، جس نے مطالعہ کیا ہو، کہیں جا کر کے کسی کے ہاں پریکٹس کیا ہو، اس کو بنیادی طور پر میڈیکل کا گہرا علم براہ راست نہیں ہے، اس نے میڈیکل کا براہ راست کورس نہیں کیا ہے، اور پھر اس کے تئیں اس کے پاس مستقل ڈگری نہیں ہے کہ ہاں یہ ڈگری ہولڈر ہے، ہم دنیا کے حساب سے اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور دین کے حساب سے ایسا ہمارے نزدیک دین کا مسئلہ ہے کہ جو بھی دین کے نام پر علم بانٹتا ہو، دین کے نام پر فتوے بانٹتا ہو، دین کی دعوت کے نام پر کام کرتا ہو، ہوڑ لگی رہتی ہے، خاص طور پر آج کے دور میں، جبکہ ہم براہ راست اپنے علماء کی مجلسوں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بجائے، ان کی مجلسوں میں علم سیکھنے کے لیے وقت لگانے کے بجائے، ان تک پہنچ کر کے ان سے وقت لے کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت، اپنے مال کی قربانی دینے کے بجائے، آج ہمارا رویہ اور طریقہ کیا ہو گیا ہے؟ سوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو ہیں وہی ہمارے لیے علماء ہیں، وہی ہمارے لیے رہنما ہیں، وہی ہمارے لیے قائد اور دین کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ جا کر کے دل و دماغ میں جو لوگ بس جاتے ہیں اور عالم نہیں ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان سے انسیت اور لگاؤ ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی ان کو سنتے سنتے، ان سے سیکھتے سیکھتے ان کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں گوارا کرتا ہے؟ انہی سے سیکھا ہے جو صحیح سیکھا ہے یا غلط سیکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں، جو لوگ کتاب و سنت کے ماہر نہیں ہیں، جو لوگ قرآن و حدیث کو براہ راست پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ ان کا ذریعہ ہے، لوگ ان کے ذریعے ہیں، عام طور پر انہوں نے جو راستہ علم حاصل کرنے کا سلف سے خلف تک، صحابہ سے اور بعد تک جو طریقہ چلا رہا ہے، وہ طریقہ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، بس وہ کچھ سورسز کے ذریعے وہ لوگوں کے بیچ میں آ گئے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں تو جس کے پاس سورسز ہے سوشل میڈیا کے، وہی سب سے بڑا ہے اور وہی سب سے اوپر آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح علم ہمیں صحیح سورس نہ ملنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ فتنہ کھڑا ہوتا ہے، یہ فتنہ نہیں ہے کہ ایک غیر عالم کے لیے علماء آپس میں بحث کریں، ایک غیر عالم کے نام پر اس کے دفاع اور اس کے سپورٹ میں کھڑا ہو کر کے علماء کی لوگ مخالفت کریں، یہ فتنہ ہی ہے، اس سے بڑا فتنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دین جن کے واسطے سے ہمیں ملنے والا ہے اور جو اصل واسطہ اور سورس ہے ہمارے لیے، ان سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے، اور جو دین کے اعتبار سے اتھارٹی نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، جن کے بارے میں بڑے علماء کی گواہیاں نہیں ہیں کہ عالم ہیں، ان کے پیچھے آدمی دیوانہ وار لگا ہو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا دین ایسے ہی ہو جاتا ہے ہاں جیسے کوئی عام بات ہو۔ دین کوئی دنیا داری کا نام نہیں ہے، دین کوئی سیاسی مصلحتوں کا نام نہیں ہے کہ سب کو اچھا نہیں کہیں گے، سب کی والی نہیں کریں گے تو سب کے ووٹ ہمیں کیسے ملیں گے۔ دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ شیعہ بھی برابر، سنی بھی برابر، سلفی بھی برابر، خلفی بھی برابر، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین ایسا کبھی بھی امت میں نہیں رہا جیسا دین کا تعارف ہوتا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا مشن ہے، اور کھوکھلا کرنے والی یہ سوچ اور تحریک ہے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ کام وہ کرتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی،
जिनकी जरूरत सियासी होती हो ये काम करते हैं। ऐसा आदमी हायर हो करके हमारे पास आना चाहिए जो ना शियों पे रद्द करता हो, ना सुन्नियों पर रद्द करता हो, ना दरगाहों पर रद्द करता हो, ना मज़ारों के सजदे पर रद्द करता हो, ना तकलीद का रद्द करता हो। जिस चीज का जो ऐसा आदमी हो वो हमारा सियासी सपोर्टर हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि हम अगर किसी को हायर करेंगे मतलब एक हुकूमती सतह पर, तो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसकी पहचान सबके नजदीक ऐसी हो कि भाई ये तो कहता है कि सबको मुसलमान रहना चाहिए, शिया रहना, सुन्नी रहना, ये कुरान और हदीस में ऐसी कोई बहस नहीं है। जो आदमी कुरान और हदीस का इल्म ही नहीं रखता, वो आदमी इतनी बड़ी बातें करता हो तो जरा देखिए, अगर आप पढ़ते हो, आप में पढ़ने लिखने वाले हो, कि क्या कभी सलफ से अब तक लोगों ने ये बात कही है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कुछ लोगों ने शीयत का असर बता दिया। देखिए इमाम हंबल रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, पढ़िए। एक आदमी उम्मत में इतने बड़े अजीम दर्जे का और उस पर कोई इशारा कर दे कि शीयत का असर है, गवारा नहीं है, गवारा नहीं है उम्मत के इमामों को। और उम्मत के मुसलमानों का क्या हाल है? उम्मत के मुसलमानों का हाल यह है कि वो मुसलमानों का दाई और लीडर बन जाता है जो ये कहे कि शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं। ये सब पॉलिटिकल लैंग्वेज है, ये सब पॉलिटिकल नारे हैं, ये सब दुनियादारी और सियासी मसलहतों की बातें हैं। जो आदमी ये कहता हो कि शिया सुन्नी क्या है, ला शिया ला सुन्निया, इस्लामिया इस्लामिया, ये तो एक तबके का राफिजियों का, शियों का या शियों की सपोर्टर और हिमायतियों का नारा है। ये कभी अहले सुन्नत अहलुल हदीस और मुसलमानों का नारा नहीं। जो लोग हजरत अबू बकर को गाली देते हो, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तैयबा और ताहिरा को गाली देते हो, जिनका दीन हो, जिनकी बुनियाद हो दीन और मजहब की, उनके बारे में ये कहा जाए कि वो और सुन्नी सब बराबर है। और सोशल मीडिया के दौर में मुसीबत और आज़ाब ये है उम्मत के लिए कि हमारे लिए जो भी वक्त है हमारे मोबाइलों की स्क्रीन के लिए है, और हम वहां जो कुछ देखते हैं, मर्द हो या औरतें हो, सबका अक्सर यही हाल है। दीन वहीं से हासिल हो रहा है। आज दीनी तौर पर अगर कुछ ले रहे हैं तो वहीं से ले रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि दीन क्या है। क्यों? इसलिए नहीं समझ में आता कि दीन का सही तारुफ उन्हें मिल नहीं रहा है। अक्सर तो लोग उससे भी दूर हैं, और जब उससे दूर होंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे दीन उनकी जिंदगी से और धीरे धीरे दीन की बुनियादें उनकी जिंदगी से उखड़ करके खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला युनक़ज़न्नल इस्लाम उर्वतन कमा युनक़ज़ुल हब्लु क़ुव्वतन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम की रस्सी ऐसे ही टूट करके खत्म हो जाएगी, जरूर खत्म हो जाएगी, जैसे कि इस्लाम की कड़ियां एक एक हो करके निकल जाएंगी। जैसे रस्सी होती है उसके एक एक धागे निकल जाते हैं, उसकी कुव्वत खत्म हो जाती है। जंजीर की कड़ियां जब एक दूसरे से जुड़ी हैं तो जंजीर बनी है, और ऐसे ही रस्सी के धागे जब एक दूसरे से जुड़े हैं तो मजबूत रस्सी बनी है। एक एक चीज उससे निकलती है, एक एक धागा निकालते रहो, सारी रस्सी खत्म हो जाएगी और कमजोर हो जाएगी। ऐसे ही दीन का मसला है। दीन का मसला ऐसे ही है। एक एक बातें दीन की, एक एक बात अगर हमारी जिंदगी से वसूल से निकलती रहेगी तो धीरे धीरे पूरा दीन हमारी जिंदगी से निकल जाएगा, और हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? हम अगर सही सोर्स से नहीं जुड़े होंगे, अपने उलमा से नहीं जुड़े होंगे, और उनकी बताई हुई रहनुमाई और गाइडेंस में नहीं चलेंगे, तो दीन धीरे धीरे चला जाएगा। क्या इसमें भी किसी को शुबहा है? क्या हम में, छोटे बड़े में, पढ़े लिखों में, आलिम हो गैर आलिम हो, मर्द हो या औरत हो, क्या हम में किसी को इस बात में भी शुबहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्या फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? उलमा अंबिया के वारिस हैं। और उलमा जो हैं
وارث اس لیے ہیں کہ انبیاء کا میراث جو ہے، انبیاء کے اوپر جو بھیجا ہوا دین ہے وہ منتقل ہو کر کے علماء کے پاس چلا گیا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو علماء کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنا دیا۔ تو انبیاء پر جو دین اترا ہے وہ دین موجود ہوگا علماء کے پاس، اور علماء سے اگر علم حاصل کرنے کے بجائے غیر علماء سے علم حاصل کرنے کا رجحان اور ذہن اگر بن گیا تو خطرہ کیا ہوگا؟ خطرہ یہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا تھا کہ جو غیر علماء کو، جو غیر لا علموں کو، یعنی جو گہرا علم نہیں رکھتے ان کو سردار بنا لیں گے، ان کو عالم ٹھہرا لیں گے، ان کو لے کر کے علماء سے بحث بازی کریں گے، علماء کی حیثیت اور پہچان طے کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کسی کا بھی نام لے لو، کسی کو بھی آپ طے کر لو اپنے دماغ میں، ایسے لوگ جو غیر علماء ہوتے ہیں یہ جیسے کوئی تحریک ہوتی ہے، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک مومنٹ کی طرح آتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ علماء کی تحریک اور علماء کی دعوت پر کب فرق پڑا ہے؟ کب علماء صحیح دین اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کی رہنمائی اور نمائندگی نہیں کرتے رہے؟ یہ تو گراؤنڈ کی بات ہے۔ وصول کی بات یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا وارث بنایا ہے گویا کہ ان کو ڈیوٹی دے دی ہے، جیسے انبیاء کو ڈیوٹی تھی، اور انبیاء کی ڈیوٹی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رزلٹ ان کے ہاتھ میں ہے، رزلٹ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو سننے والے کتنے ہیں، ان کو ماننے والے کتنے ہیں؟ تو جب آپ یہ جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ انبیاء کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ڈیوٹی دی، اپنا میسنجر بنایا، اپنی وحی ان پر نازل کی، اپنی کتاب نازل کی، تو ان کے لیے ڈیوٹی تھی اللہ کے میسج کو، رسالت کو، نبوت کو، ہدایت کو، عقیدہ و عمل اور عبادت کو اللہ کے بندوں تک، اپنی امتوں تک پہنچانا۔ کتنا لوگ قبول کرتے ہیں، کتنی ان کی پاپولرٹی ہوتی ہے، کتنا لوگ ان کو سنتے ہیں، کتنا مانتے ہیں، یہ پیمانہ کہیں ہے؟ یہ پیمانہ کہیں نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض نبی قیامت کے میدان میں آئیں گے، ان کے ساتھ ایک ماننے والا ہوگا، دو ماننے والے ہوں گے۔ بعض نبی آئیں گے قیامت کے میدان میں، ان کا ایک بھی ماننے والا نہیں۔ آج ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کس کے ماننے والے کتنے ہیں، چاہنے والے کتنے ہیں، سننے والے کتنے ہیں، بھیڑ کس کے نام پر جمع ہوتی ہے۔ یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اگر ہم اصول سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پیمانہ تو دین ہمیں دیتا ہے۔ ہمارے نبی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے انبیاء، ہمارے بھائیوں میں بعض نبی ایسے بھی ہوں گے۔ کیا آپ طے کر سکتے ہیں جس کے سننے والے کم ہو اس کے پاس حق کمزور ہے؟ کیا یہ طے کر سکتے ہیں کہ جس سے سننے والے کم ہو وہ عالم نہیں ہے، جس کے سننے والے زیادہ ہو عالم ہے، وہ چاہے جتنا فتنہ پھیلاتا ہو؟ تو یہ وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں رہے گا۔ وہ یہ کہ غیر علماء جو اہل نہیں ہیں، جو دعوت کے، جو تبلیغ کے اہل نہیں ہیں، ان کو ہی ہم اہل مان لیں۔ غیر اہل حدیث ہوں، ان کے نام پر ہم اہل حدیث بحث کریں، ہم اہل حدیث علماء ان سے، ان کے تعلق سے بحث کریں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، کمزوری، لاپرواہی کے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ سب بنیاد ہے کمزوری، یہ سب کمزوری اصل بنیاد ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے وصول کی روشنی میں کہ ہم ایک سلسلے سے ہیں، ہم اہل السنہ میں اہل الحدیث ہیں الحمدللہ، اور اہل سنت اور اہل شیعت کی تفریق اہل بدعت کی یہ قرآن کی تفسیر سے صحابہ سے چلی آ رہی ہے، صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔ آج اگر ایک آدمی یہ کہے کہ شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں، صحابہ کو مرتد کہنے والے اور صحابہ کے ایمان اور جنتی ہونے کے گواہی دینے والوں میں کوئی فرق نہیں، تو آپ سمجھ لو کہ اس کا اسلام کیسا ہوگا۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یہ شیعہ سنی کوئی چیز نہیں، یہ حنفی سلفی کوئی چیز نہیں، یہ شافعی مالکی کوئی چیز نہیں، مسلمان
تو یہ بتاؤ کہ وہ کون سا مسلمان ہے؟ کیا ایسا ہی اسلام اور ایسے ہی مسلمان صحابہ سمجھتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھو ہم میں تم میں کی جو بدعتی ہے بدعتی، خبردار اس سے دین بھی نہیں لینا، حدیث بھی نہیں سننا، حدیث بھی سنائے تو نہیں سننا اگر وہ بدعتی ہے۔ علماء کہتے ہیں شیطان اور بدعتی اگر آپ کو قریب کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں لے کر کے نہیں آئے گا تو آپ قریب کہاں ہوں گے؟ آپ تو قریب ہوں گے ہی نہیں، بدک جائیں گے، دور بھاگ جائیں گے۔ آپ کے پاس تو آئے گا ہی سنت کا نام لے کر کے، صحیح حدیث کا نام لے کر کے، اور بہت اچھے اچھے عنوانوں سے، اس کے بعد اسی میں ایسا شبہ اور کنفیوژن ڈال دے گا اسی بیچ میں کہ آپ کا سارا کیا کرایا، سارا ایمان اور یقین اور آستھا کی ساری بنیاد ہلا دے گا، شبہ میں ڈال دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، ان کی ہدایت پر چلو، اور اپنے علماء کا حکم مانو۔ اولو الامر ہیں علماء، ان کا حکم ماننا امت کے بادشاہوں کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ حکم دیں گے، ہدایت دیں گے تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہدایت دیں گے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ ان کی مخالفت کر کے دین و ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، آپ دیکھیے آپ اپنے بڑے علماء سے ان کے بارے میں پوچھئے کہ ان کا علم کیا ہے، ان سے علم لینا صحیح ہے، ان سے جڑے رہنا صحیح ہے، ان کے گروپ میں رہنا صحیح ہے۔ جو لوگ معتبر خود نہیں ہیں، جن کے بارے میں علماء کی گواہیاں نہیں ہیں، ان سے علم نہیں لیا جا سکتا، اس ناطے نہیں کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارا خیر ہماری زندگی میں موجود ہو اور شرک کہیں سے داخل ہو جائے تو اس سارے خیر کی کیا حیثیت ہے؟ سب برباد، ساری نیکیاں برباد۔ آدمی سنت کرتا ہے، بدعت اس کی زندگی میں داخل ہو جائے اور اس کو پرواہ نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو، کیونکہ علماء ہی شرک اور بدعت کی باتیں کرتے ہیں۔ جو علماء حق ہیں، جو علماء ہیں انبیاء کے وارث، وہی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہیں سنا ہے بدعتیوں کے ہاں کہ وہ بدعت کی ایسے ہی تفصیل اور ایسے ہی ڈیٹیل کرتے ہو اپنی عوام کے سامنے جیسے سچے علماء کرتے ہیں، ایسے ہی شرک کھول کھول کر کے بتاتے ہو جیسے سچے علماء بتاتے ہیں؟ کبھی نہیں پائیں گے آپ، کبھی نہیں پائیں گے آپ۔ کیوں؟ اگر شرک اور بدعت کھول کھول کر کے بتانے لگیں تب تو مسئلہ صاف ہو جائے۔ اور مسئلے کی سمجھ کے لیے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہو، ایسے دور میں جب سب کتاب و سنت کی بات کرتے ہوں، سبھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اپنے ہی اس وطن عزیز کا، ایک زمانہ تھا پہلے کہ اگر کوئی بھائی ہمارا مقلد ہوتا تھا تو وہ اپنے امام کا قول لاتا تھا، اپنے مسلک کی بات لاتا تھا کہ بھائی ہم اس مسلک کے ہیں، ہمارے مسلک میں ہمارے امام کا یہ قول ہے اور ہم اسی پر چلنے کے لیے پابند ہیں۔ یہاں تحریک چلی اہل حدیثوں کی اور عوام کی سطح پر تحریک پہنچی کہ بھائی یہ کسی امتی کا قول دلیل نہیں ہے، یہ کسی امتی کے مسلک پر چلنا کہ ہم ان کے مسلک پر چلتے ہیں یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، حدیث سے اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں۔ عام لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وہ ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے، قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن ہمارے لیے امام ہے، نبی کی سنتیں اور حدیث یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو اس تحریک کا اثر اتنا ہوا کہ جو لوگ ہر مسئلے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے ہمارے امام کی بات ہی دلیل ہے، وہ بھی مجبور ہوئے اس بات پر کہ قرآن و حدیث سے دلیل لائیں۔ اب قرآن و حدیث سے دلیل لانے کے لیے کیا کرنا پڑا ان کو؟ اپنی بدعتیں نہیں چھوڑنی ہیں، اپنا تعصب نہیں چھوڑنا ہے،
اپنے غلط راستے نہیں چھوڑنے ہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ قرآن سے دلیل لے آیا. بندہ ایک مکتب فکر کا امام اور مولوی تو وہاں سے دلیل کیسے لاتا ہے؟ دلیل لاتا ہے کہ میلاد النبی بھی منانا قرآن سے ثابت ہے، تقلید بھی شخصی بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے اسی قرآن سے دلیل اور اسی قرآن سے رہنمائی ملتی ہے، ہمارے لیے ملتی ہے. وہ کیا کہ قرآن و حدیث کو اللہ کے نبی پر قرآن اترا، تو اللہ کے نبی پر قرآن اترا تو کیا اللہ کے نبی پر جو قرآن اترا اس میں جو حکم تھا آپ کی پیدائش کا جشن اور آپ کی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر منانا، تو کیا اللہ کے نبی نے منایا؟ آپ نے نہیں سمجھا. آج جب قرآن و حدیث کے نام پر تحریک امت کے اندر موجود ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ قرآن سے دلیل لائے حدیث سے دلیل لائے امت کو اپنی جماعت کو ہم منا نہیں سکتے، تب کیا کیا؟ تب یہ کیا کہ اس کی منمانی تفسیر کی، منمانی تعویل کی، اپنے من سے اپنی خواہش سے کی. تو ان کے سامنے تو سوال یہی آیا. اب سوال تو یہی آپ کریں گے کہ کیا اللہ کے نبی نے اپنی پوری نبوت کی زندگی میں میلاد اپنی منائی؟ اپنے صحابہ کو حکم دیا. صحابہ ایک ایک ادا کی نقل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک عمل کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے جوتے نکال دیے، جوتے کے ساتھ آپ نماز پڑھا رہے تھے نماز کی حالت میں. اور آپ کو مسئلہ معلوم رہنا چاہیے کہ جوتا صاف ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، جائز ہے نماز پڑھنا، مسجد میں آنا جائز ہے، منع نہیں کیا جا سکتا. حکم ہے کہ صاف ستھرا صاف ہونا چاہیے. نماز کی حالت میں آپ نے نکالا. آپ کے پیچھے جو صحابہ جوتے کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی نکال دیا، انہوں نے بھی نکال دیا. حالت نماز میں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں ایک عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی اسی حالت میں آپ کی سنت پر عمل کر لینا چاہیے. اتنی پیروکاری تھی ان کے اندر، اتنا اتباع کا جذبہ تھا. نماز کی حالت میں اعلان ہو رہا ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا. ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا، اب بیت المقدس کے بجائے کعبہ قبلہ ہو گیا، بیت اللہ. تو نماز کی حالت میں انہوں نے منہ پھیر لیا. اعلان ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ قبلہ بدل دیا گیا. اللہ کے نبی کی طرف سے کبھی اعلان نہیں ہوا آپ کی زندگی میں، آپ کی طرف سے آپ کے صحابہ میں کہ آپ کی میلاد مناؤ. یہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی فلاح، اور آپ نے نہیں کیا. تو قرآن آپ پر اترا، آپ نے نہیں سمجھا. آج جب آپ گھیرے میں پڑ گئے کہ آپ دلیل دو قرآن و حدیث سے، تو دلیل لاتے ہیں اور منمانی اس کا معنی بتاتے، تو ان کے سامنے سوال یہی آتا ہے. یہ سوال اہل الحدیث کرتا ہے، یہ سوال صحابہ کے مسلک پر چلنے والا کرتا ہے. سچے معنوں میں جو اماموں کا مسلک اور طریقہ ہے اس پر چلنے والا کرتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم سے زیادہ ہم سے زیادہ صحابہ کے بیچ میں قرآن اترا. تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ اس سے میلاد منانے کا حکم ہو رہا ہے اس آیت سے. صحابہ نے نہیں سمجھا. صحابہ کی عمر تقریباً 100 سال ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک صحابہ زندہ رہے. آخری صحابی کی وفات 110 یا 111 ہجری میں ہوئی ہے. 100 سال تک کہیں ذکر نہیں ملتا، ایک لفظ نہیں ملتا میلاد کا کسی بھی تاریخ کے ریکارڈ میں. اس کے بعد تابعین کا، اماموں کا زمانہ آیا. یہ چاروں امام جو امت میں اتنے عظیم درجے کے ہیں ان کا زمانہ آیا. کسی نے نہیں منایا، کسی نے نہیں سمجھا. تو کہا جاتا ہے یہ کہ قرآن و حدیث آپ کی سمجھ سے، ہماری سمجھ سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سمجھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا اس سے. صحابی کہتے ہیں جس دن چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد اہل سنت ہیں. اور اس دن جب جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد بدعتی ہیں.
صحابی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اہل سنت ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، جو سنت ہے وہی حدیث ہے، اہل سنت اہل حدیث ایک ہی ہے۔ اور صحیح معنوں میں دیکھیے، صحیح معنوں میں تو مسلم اور اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی ہیں۔ یہ کم پڑھے لکھے لوگ اور کم پڑھے لکھے عوام ہمارے نوجوانوں کی جماعتوں کو مطلب بیوقوف ایک طرح سے کہا جائے تو بنانے کا ایک ٹرک ہے یہ۔ کہا مسلم، اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے جسے اللہ نے آسمان سے اتارا، وہ کہاں ہے؟ قرآن میں، اور کہاں ہے؟ نبی کی سنت میں۔ تو سنت نبی کی اسلام ہے، جیسے اسلام پر چلنے والا ماننے والا مسلم، ایسے سنت پر ماننے والا چلنے والا مسلم، کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علماء عقیدہ کہتے ہیں السنت ہی الاسلام، سنت اسلام کو کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، داڑھی رکھیے سنت ہے، تو کیا یہ اسلام سے باہر کی چیز ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ہدایت ہے، تو کیا اسلام سے باہر کی چیز ہے؟ اور جب یہ کہا جائے کہ الاسلام وہ سنت، اسلام سنت کو کہتے ہیں، سنت اسلام کو، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، جب صحابی کہتے ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن وہ اہل سنت ہوں گے، اور ایک آدمی اتنا بڑا داعی وہ کہتا ہو کہ اہل سنت کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر اور عالم ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دعا کیا تھا اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہ اللہ اس کو علم دے دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے دے ان کو، دعا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ، جس دن چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، تو کہتے ہیں یہ اہل سنت کے چہرے ہوں گے۔ اور ایک آدمی ہمارے دل و دماغ میں بسا ہو اور وہ کہتا ہو کہ نہیں نہیں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے سنی شیعہ کا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو شکاری کم علموں کے لیے بیٹھے ہیں ہماری صفوں میں، ہماری کمیونٹی میں، جو اہل سنت اور اہل الحدیث کے عقیدوں کو کمزور کر دینا چاہتے ہیں، ان کے بیچ میں یہ اتنا قربت لا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے زہریلی اثرات سے متاثر کر دیں۔ اس لیے جب ہم ایک اصول پر ہیں، ایک علم ہمارا ہے، ہماری ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے علماء کو منتقل کر دیا ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علم علماء کے پاس ہے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام کہا جاتا ہے ایسے ہی علماء کا کام ہے جیسے آسمان کے ستاروں کا۔ آسمان کے ستارے کہاں کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب گھٹا ٹوپ تاریکی کی رات ہو تب آسمان کے ستارے جو جھلملاتے ہیں ان کی روشنی سے آدمی زمین پر روشنی دیکھتا ہے، یہ ستاروں کا کام ہے۔ انہی ستاروں کا یہ بھی کام ہے، کہتے ہیں علماء ستاروں کی طرح ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے رہنمائی اور روشنی کی، وہاں وہاں علماء سے روشنی ملتی ہے۔ یہ اپنے زمانوں کے چراغ ہیں، جو ان سے روشنی نہیں لے گا وہ صحیح روشنی نہیں لے سکتا، نہیں مل سکتی اس کو۔ اور کیا ہے ان کا کام آسمان کے ستاروں کا؟ یہ جب شیطان جاتے ہیں آسمان میں فرشتوں کے بیچ میں اللہ کی ہدایت اور وحی کو سننے کے لیے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نشانہ بناتے ہیں، یہ ستارے نشانہ بناتے ہیں شیطانوں کو۔ تو علماء کا کام کیا ہے؟ جتنے بھی صحیح عقیدے اور صحیح دین میں دخل دے کر کے اس میں ملاوٹیں کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ان سے بچاتے ہیں، ان سے خبردار کرتے ہیں امت کو، جماعت کو، اپنے نوجوانوں کو کہ ان سے خبردار رہو، اور ان کو وہ نوٹس میں لیتے ہیں، ان کو ٹوکتے ہیں ان کو۔ ہمیں بے چینی ہوتی ہے، کیوں بے چینی ہوتی ہے؟ ایک ڈیوٹی ہے کسی اللہ کے بندے کی، کسی علماء کی جماعت کی، کہ امت کو، اپنی عوام کو، نوجوانوں کو، کم علموں کو بچانے کے لیے انہیں نیک نیتی سے بچاؤ کہ علم کن سے حاصل کرنا ہے، علم کن سے حاصل نہیں کرنا ہے۔ اگر بتاؤ گے نہیں
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے پاس علم کم ہے، وہ بدعت اور بدعقیدگی پھیلانے والوں کے نیٹ ورک میں جائیں گے اور وہ اثر لے آئیں گے، اور اثر جب لے آئیں گے تو لڑنا ان سے مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک آدمی ایک بستی سے کسی بدعقیدہ کے مدرسے میں چلا جاتا ہے، وہاں سے جب پڑھ کر کے آتا ہے تو پوری بستی کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کا کام ہے۔ ایسے ہی ان کا کام کیا ہے؟ علماء اپنے لیے یہ ستارے کیا ہیں؟ زینت ہیں آسمان میں۔ یہ جب جھلکتے ہیں، چمکتے ہیں تاریکی کی راتوں میں، تو دیکھیے کیسا منظر ہوتا ہے دیکھنے کا۔ تو یہ علماء جو ہیں، یہ انبیاء کے جب وارث ہیں، تو اپنے بیچ میں، اپنے حلقوں میں جہاں جہاں علماء موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں؟ عزت ہوتے ہیں، زینت ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتے ہیں، ان سے ان کی عزتیں ہوتی ہیں۔ کیا انبیاء سے، انبیاء کی امتوں کو عزت نہیں تھی ان کے زمانوں میں؟ اصل عزت انہی کے تھرو تھی۔ اگر انہوں نے قبول کیا تو عزت و سربلندی ملی، اگر انہوں نے انہیں مسترد کر دیا تو برے انجام کو پہنچے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ کام ہے۔ یہ بتانے کا تقاضا اس لیے ہے کہ یہ کوئی عام ایشو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ عام بات ایک اصولی بات ہے، لیکن کبھی کبھی اصولی بات جب فتنے بڑھنے لگتے ہیں تو ان فتنوں میں اس اصولی بات کو بتانا، لوگوں کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ آپ بتائیے کیا ہمیں یہ جاننا ضروری نہیں ہے؟ ہم نہیں جاننا یہ ضروری سمجھتے کہ ہم جن کو سنتے ہیں سوشل میڈیا سے یا جو بھی سورسز ہیں وہ ہمارے لیے معتبر ہیں؟ ہمارے علماء ان کے عقیدے، ان کے علم کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ معتبر ہیں؟ پھر اگر علماء ان کے علم اور جماعت ان کے علم کی اور ان سے علم دین سیکھنے کی گواہی نہیں دیتی تو ہمارے نزدیک بھی ان کی حیثیت وہی ہونی چاہیے۔ جیسے ہم آپ اپنی زندگی میں اپنے علاج کے لیے غیر مستند ڈاکٹروں کا اعتبار نہیں کرتے، ایسے ہی اس سے بھی بڑی بات ہے کہ دین کے مسئلے میں ہم ایسے لوگوں کا اعتبار کر لیں جن کی شریعت میں حیثیت سمجھ لیجئے خطرے کی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بیان کی، یہ جو باتیں یہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ کتاب و سنت کی بنیادی باتوں میں سے ہے، سلف سے اب تک کے طریقوں میں سے ہے۔ سلف سے آج تک یہ بات نہیں کہی گئی کہ اہل سنت کہنا صحیح نہیں ہے، کبھی نہیں کہا گیا۔ اہل الحدیث کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی سے آدمی کے قد کا اور علم کا پتہ لگتا ہے کہ آدمی کا منشا کیا ہے۔ 1400 سال تک جنہوں نے امت نے اور امت کے علماء اور ائمہ نے، محدثین نے جو بات نہیں کہی، آج آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کی دلیل سے مسلمان کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ تو قرآن سے استدلال کر کے ان سے بڑا عالم، صحابہ میں سب سے بڑے عالم یہ کہتے ہو کہ جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے اس سے مراد اہل سنت ہیں۔ اور آج کے دور کا ایک آدمی کہتا ہو کہ نہیں، اہل سنت اور اہل شیعہ تشیع کہنا یہ قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں۔ یہ موضوع ہے میرے بھائیوں، فتنوں میں خبردار رہنا، الرٹ رہنا ضروری ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انما تنقض الاسلام عروة اذا نشا فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ۔ کہتے ہیں اسلام ٹوٹ کر کے ختم ہو جائے گا، ایک ایک کڑی اس کی نکل کر کے ختم ہو جائے گی، اس کی زنجیر ٹوٹ کر کے ختم ہو جائے گی اگر نوجوان نئی نسل جاہلیت کو نہیں جانے گی، علم اور غیر علم کو، علماء اور غیر علماء کو نہیں پہچانے گی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح دین ان کی زندگی سے ٹوٹ کر کے ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ بات انہوں نے کہی، کتنی عبقری شخصیت تھی۔ آج ہماری ضرورت کتنی ہے کہ ہم جانیں کہ صحیح دین کیا ہے، اور صحیح دین ہم کہاں سے، کس سورس سے لے رہے ہیں، کن سے لے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی خیر نہیں جانے گا اور شر نہیں جانے گا تو خیر پر عمل کیسے کرے گا، شر سے بچے گا کیسے؟ لیکن اگر صرف خیر جانے گا، شر نہیں جانے گا، یعنی اچھے علماء کو جانتا ہے، غلط قسم کے
دائیوں کو نہیں جانتا، اسکالرز کو نہیں جانتا، دین کے نام پر کام کرنے والوں کو، تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ شر ان سے حاصل کر لے گا، تو یا تو اس پر عمل کرے گا، یا تو کم سے کم یہ ہوگا کہ وہ بولنے والا نہیں ہوگا اس کے خلاف، اسے پتہ نہیں ہوگا۔ تو خیر بتانا ضروری ہے کہ اہل علم کون ہیں اور اہل علم کون نہیں ہیں، یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ کیوں بتانا ضروری ہے؟ تاکہ ان سے علم دین حاصل نہ کریں۔ صحابہ کہتے تھے کہ بتاؤ یہ دین سکھانے والا اہل سنت میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اہل بدعت میں سے ہے تو دین بھی اس سے نہیں سیکھیں گے۔ کیوں؟ 9 چیز سکھا دے گا سنت کی، ایک چیز گھسا دے گا بدعت کی، تو برباد کر دے گا دین کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین فتنوں کے اس دور میں، فتنوں کے مسائل میں، فتنوں کے ایشوز میں اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ رب العالمین ہمیں اپنے معتبر علماء سے جڑ کر کے رہنے کی توفیق دے۔ علم ہم ان سے سیکھیں جن کے علم کی گواہی علماء نے دی، جن کے علم کی گواہی سسٹم نے دی ہے، اور ان سے علم حاصل کرنے سے بچیں جن کا عالم ہونا امت نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ جن کے خطرات امت کے اوپر ہے، جماعت کے اوپر ہے، ان سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے، دور رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے صحیح دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، صحابہ کے مسلک اور طریقے پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔